بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 935 ہے، 935، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 112 اور 113۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاستقم، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں، کما جس طرح امرت، آپ حکم کیے گئے ہیں، ومن، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تاب، توبہ کی، معک، آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، انہو، بے شک وہ یعنی اللہ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، ولا ترکنوا، اور تم نہ جھکو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، فتمسکم، ورنہ چھوئے گی تمہیں النار، آگ، وما، اور نہیں ہوگا لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، ثم، پھر، لا تنصرون، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، جیسا تمہیں حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ لپٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، جیسا تمہیں حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو۔ دوسری بات، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تیسری بات، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا۔ پانچویں بات، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ لپٹے گی۔ چھٹی بات، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ ساتویں بات، اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فاستقم کما امرت، آپ پیغمبر استقامت پر رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ کو جس عقیدے پر رہنے کی تعلیم دی گئی ہے آپ اس عقیدے پر قائم رہیے، اگرچہ کہ آپ کے سامنے کا سارا ماحول مشرکانہ ہے، مگر آپ کو اسی توحید کے عقیدے پر قائم رہنا ہے جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، اور اسی آفاقی علم اور عمل پر آپ کو استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اور مشرکوں کی مخالفت کے باوجود آپ کو انہی اخلاق پر قائم رہنا ہے جن اخلاق کی تعلیم و تربیت آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وغیرہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف آپ استقامت کے ساتھ رہیں بلکہ وَمَن تَابَ مَعَكَ، جن خوش نصیب لوگوں نے پیغمبر پچھلی مشرکانہ زندگی سے توبہ کرتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا ہے، وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ دین پر استقامت کے ساتھ رہنے والوں کو قرآن مجید میں یوں بشارت دی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس توحید پر قائم رہتے ہیں تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تم کو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے، تمہارے لیے تو وہ اس جنت کی بشارت ہے جس جنت کو رب عز و جلال نے تیار کر رکھا ہے۔ استقامت کی تعریف یہ ہے کہ جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے مومن بندوں کو دیا اور جس راستے پر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والے چلتے رہے، اسی راستے یعنی صراط مستقیم کو لازم پکڑنا اور ادھر ادھر مائل نہ ہونا اور آخر دم تک اسی راستے پر چلنا، اسی کا نام ہے استقامت۔ جن کاموں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ان پر عمل کرنا، جن کاموں سے روکا گیا ان سے رک جانا، یہی ہے استقامت۔ اس کے بعد اس آیت میں حکم دیا گیا کہ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، حد سے آگے مت بڑھو، بے شک تمہارا پروردگار تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود پر قائم رہنا یہی فرما برداری ہے، اور ان حدود سے تجاوز کرنا سرکشی ہے، نافرمانی ہے۔ فرعون نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی سرکشی کی تھی، اس لیے فرعون کے بارے میں کہا گیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی کی ہے، وہ سر اٹھا کر رکھا ہے، اس نے دھوم مچا رکھی ہے، نافرمانی کی، سرکشی کی۔ گزری ہوئی قوموں نے سرکشی کی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 11 میں بھی کہا گیا الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 37 اور 38 37 اور 38 میں کہا گیا سرکشی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہوگی، بس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ کے بندوں کو سرکشی اور نافرمانی کرتے ہوئے اور اس کی حدود کو پامال کرتے ہوئے اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے اور اس احساس کو زندہ رکھنا چاہیے کہ اس کا حقیقی خالق و مالک اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے۔ انہ بما یعملون خبیر۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک اہم ترین نصیحت کہی کی جا رہی ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کافروں، ملحدوں، زندیقوں اور مشرکوں کی طرف مائل مت ہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمہیں ان ظالموں کی طرف ہرگز مائل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ظالموں سے نہ محبت کی جائے اور نہ ہی ان کے کاموں پر خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا جائے اور نہ ہی ان کے ظالمانہ کاموں میں مدد کی جائے اور ایسے ظالموں پر اعتماد بھی نہ کیا جائے۔ اگر تم ان ظالموں کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو یاد رکھو کہ دوزخ تمہیں چھوئے گی اور تم دوزخ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے بات کی جا رہی کہ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو اور اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافروں کی طرف مائل ہونا اور ان کے ساتھ مخالطت اختیار کرنا اور ان کی صحبتوں میں رہنا اور ان کے ساتھ اور ان کی صحبتوں میں رہ کر ان کے عقیدے کی موافقت کرنا ظاہر بات ہے کہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allah